बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि फलस्तीन आज़ाद दारुल-हुकूमत बैतुल मुक़द्दस होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असेंबली से खिताब आलमी ज़मीर झंझोर डाला। कहा, गज़ा में बच्चों के जिंदा दरगोर होने पर दुनिया कब तक खामोश रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फलस्तीन को फौरी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर बनाने का मुतालबा। कहा, मसला कश्मीर भी सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। 9 लाख भारतीय फौजियों ने वहां जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत अदा की। फितना ख्वारिज के खतरे को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरआज़म है। इसराइली वज़ीर आज़म के आते ही पाकिस्तानी वफ्द वॉक आउट कर गया। नेतन्याहू अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में तकरीर के लिए आए तो शोर मच गया। जनरल असेंबली के सदर ऑर्डर करते रह गए। पाकिस्तान के अलावा तुर्की समेत कई ममालिक के नुमाइंदों ने इजलास से वॉकआउट किया। कश्मीरी रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा से खिताब को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश किया। वीडियो पैगाम में मुशीर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार ज़रीफ खान का कहना था, शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय सरकार का मकरूह चेहरा बेनकाब कर दिया। वॉल कश्मीर अवेयरनेस फोरम के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर गुलाम नबी फ़ाई ने कहा, शहबाज शरीफ ने खिताब में आलमी बरादरी को कश्मीर पर सलामती कौंसिल की मंजूर करारदादें याद दिलाई। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल की चेयरपर्सन गजाला हबीब कहती हैं, वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की तर्जुमानी की है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने भी तकरीर की और अपनी तकरीर में उन्होंने भरपूर गजा और मसला कश्मीर के ऊपर अपनी बात रखी और हम कश्मीरी कौम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने मसला कश्मीर को भरपूर तरीके से यूनाइटेड नेशन के अंदर जो है वहां पर उसका जिक्र किया और साथ में उन्होंने जो हमारे लाखों जो शोहदा जो उन्होंने कुर्बानियां दी कश्मीर की आज़ादी के लिए उसमें बुरहान वानी का जिक्र किया। और ख़ास बात मैं ये समझता हूँ कि जो आज की तकरीर में उन्होंने की कि यूनाइटेड नेशन को बावर कराया कि कश्मीर के लिए आपके पास जो रेजोल्यूशन पड़ी हैं जिनके मुताबिक आपको कश्मीरियों को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देना है जिससे कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का खुद फैसला कर सकें। हम फलस्तीनियों की हिमायत करेंगे तो पाकिस्तान आज तक उस वादे पर पक्का है। उसके साथ उन्हें यह भी कहा कि मसले फलस्तीन और मसले कश्मीर अक़वाम आलम के एजेंडे पर है, लेकिन दोनों जगह इतना जुल्म हो रहा है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते। कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हिंदुस्तान ने एब्रोगेशन आर्टिकल 370-35A किया, उनका मकसद था कि वहां पर जो डेमोग्राफिक चेंज है वो किया जाए। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात है और ये पाकिस्तान का स्टैंड रहा है कि कश्मीरी जो चाहे वो पाकिस्तान को कबूल है। तो इसके लिए हम पाकिस्तानी अवाम का और पाकिस्तानी हुकूमत का और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करना चाहती है। पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, इंतहाई दर्दमंदी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा में जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, जो मसला कश्मीर का सही रुख है, उसे पेश किया और वहाँ मौजूद आलमी रहनुमाओं को, आलमी ताकतों के नुमाइंदों को ये बताया कि किस तरह गुज़िश्ता 75 साल से कश्मीरी आज़ादी से जीने का हक मांगने की कीमत चुका रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमरीका मुकम्मल करके न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए। लॉटन एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल समेत सिफारती अमले और लीगी रहनुमाओं ने उनका इस्तकबाल किया। एयरपोर्ट से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह गए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग बरतानिया के सदर अहसन डार का कहना था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 दिन लंदन में क़याम करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तारीखी खिताब में उम्मत मुस्लिमा की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान बेपनाह वसाइल से मालामाल है। वतन अजीज जल्द अक़वाम आलम में अपना मकाम हासिल कर लेगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कराची में ताजिरों से खिताब। मईशत की बेहतरी में ताजिरों के ताउन को सराहा। सिपह सालार ने कराची में इन्वोस्टा इंडस IT पार्क का इफ्तिताह भी किया। वज़ीर आला मुराद अली शाह और उमायदीन शहर भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। कराची में पुलिस के हाथों बफर जोन नमक बैंक के करीब मुकाबले में मारे जाने वाले मुलजिम का ताल्लुक अफगान डकैत गैंग से निकला। तफसीलात क्या है जानेंगे नजीर शाह से। बताएगा नजीर।
آپ بالکل دیکھیں ڈسٹرکٹ سینٹرل پولیس کے بفر زون نمک بینک کے قریب مقابلہ ہوا تھا اور اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی کا کہنا ہے کہ پولیس مقابلے میں ہلاک ڈاکو افغان باشندہ نکلے اور ابتدائی تفتیش کے مطابق یہ افغان ہاؤس رابر گروہ تھا جو کئی روز سے علاقے میں وارداتیں کر رہا تھا۔ اس مقابلے کے دوران ایک زخمی سمیت 3 سے 4 ملزمان فرار ہوئے ہیں اور یہ ملزمان کئی روز سے مستقل وارداتیں کر رہے تھے جو تیموریہ اور نارتھ نازاوت کے علاقے میں کی جا رہی تھی۔ ملزم کی جو گاڑی ہے اس سے گھر کے تالے توڑنے سمیت دیگر کئی اوزار ملے ہیں۔ ہلاک ملزم سے ایک پستول، 2 میگزین اور ایک دستانہ بھی برآمد ہوا ہے۔ ایس ایس پی سینٹرل ذیشان صدیقی کا کہنا ہے کہ جو فرار ہونے والے ملزمان ہیں ان کی تلاش میں پورے علاقے کی ناکہ بندی کر لی گئی ہے اور پوری کوشش کے ہلاک ملزم کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکے۔ جی بہت شکریہ نذیر تفصیلات کے لیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان سے معاہدے کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے شعیب نظامی سے، بتائے گا شعیب۔ جی، معاہدے کی تفصیلات میں بتایا گیا کہ پاکستان میں جو ہے وہ معاشی ترقی کی شرح بہتر ہو سکتی ہے، مہنگائی کی شرح کم ہو سکتی ہے، تاہم جو معیشت میں قرضوں کا حصہ ہے وہ 67% سے بڑھ کر 69% تک ہو سکتا ہے۔ تاہم پاکستان کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے جس میں ماحولیات سے متعلق جو ہے وہ ایشوز ہیں، محکموں کی گورننس بہتر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، محصولات کے لیے جو ہے کوششیں کرنے کی ضرورت ہے اور کرپشن کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے پاکستان کو منی لانڈرنگ کے جو اقدامات ہیں اس کے فریم ورک پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ٹھیک ہے شعیب نظامی، اس حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف لیاقت باغ کے باہر آج احتجاجی مظاہرہ کرے گی۔ راولپنڈی پولیس نے بھی کڑے انتظامات کیے ہیں۔ لیاقت باغ آنے والے راستوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے بابر ملک سے۔ میں لیاقت باغ کے باہر موجود ہوں جہاں پہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کی کال دی گئی ہے، لیکن احتجاج کی کال سے قبل ہی راولپنڈی پولیس نے چونکہ راولپنڈی جیل مٹک چکوال میں 144 کا نفاذ ہے تو مری روڈ کو بند کیا گیا ہے۔ مرید چوک سے لیاقت باغ آنے والا اور ناز سلمہ سے مری روڈ کی جانب آنے والا کمیٹی چوک بند ہے۔ جو راستے اس جانب لگتے ہیں اندرون شہر سے وہ تمام سیل ہیں۔ لیاقت باغ کے گیٹ کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں۔ پولیس کی نفری دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ مری روڈ کے جانب آنے والے لیاقت باغ کی جانب آنے والے تمام راستوں پر کنٹینر لگے ہوئے ہیں، خاردار تاریں لگی ہوئی ہیں۔ مسئلہ پیدا ہوا، مشکلات پیدا ہوئی ہے ان بچوں کو، طلباء و طالبات کو۔ راولپنڈی کو 3 لیئر میں سیل کیا گیا ہے۔ لیاقت باغ، اس کے باہر سے آنے والے راستے، پھر بیرون جو دیگر اضلاع سے آنے والی جو مرکزی شاہراہیں ہیں ان پہ بھی کنٹینر ہے۔ اس حکام کا کہنا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے، دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ اور آپ کو بتائیں کچھ موسم کا احوال تو لاہور، فیصل آباد، حافظ آباد، وزیر آباد سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح سویرے بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج سے سرگودا، نارووال، گجرانوالہ، گجرات، میاوالی، خوشاب، چکوال، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور، سوابی، مردان اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس وقت لاہور میں موسم کی کیا صورتحال ہے، خواجہ رمضان مجید سے جانیں گے۔ جی بالکل، شہر لاہور کا موسم خوشگوار ہو چکا ہے۔ الل صبح ہونے والی بارش کے بعد گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ لاہور کے مختلف مقامات پر کہیں ہلکی بوندا باندی تو کہیں تیز بارش ہوئی ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آج بھی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وقفے سے بارش کا امکان ہے، جس سے مزید جو موسم ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا، موسم سہانا ہو جائے گا۔ تاہم درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز تک مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ جی، کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد بیشتر سڑکوں کی حالت ابتر ہے۔ گرو مندر سے ایم اے جناح روڈ جانے والی سڑک بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آصف خان سے۔ ہم جہاں پر موجود ہیں گرو مندر سے ایم اے جناح روڈ، مین ایم اے جناح روڈ ہے جہاں پر ہم موجود ہیں۔ یہ روڈ کچھ عرصے قبل ہی تعمیر کی گئی تھی، تاہم بارش کے بعد اس روڈ پر بھی گزرنا انتہائی محال ہے۔ یہاں بھی جگہ جگہ گڑھے بنے ہوئے ہیں۔ اکثر اوقات رات میں موٹر سائیکل سوار بھی یہاں پر گر جاتے ہیں، حادثات بھی رونما ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دن کے اوقات میں شام میں یہاں پر ٹریفک جام بھی ہوتا ہے، تو یہاں سے گزرنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ یہ صرف کراچی کی ایک سڑک نہیں، شہر کی بیشتر سڑکیں
اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہیں. جو تیز رفتار موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو گڑھے دکھائی نہیں دیتے اور متعدد موٹر سائیکل سوار یہاں پر گر بھی چکے ہیں. تو یہاں متعدد حادثات بھی ہو چکے ہیں، لیکن تاحال اس سڑک کی دوبارہ تعمیر نہیں کی گئی اور اس کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے. معاشی بحالی انسداد بجلی چوری مہم کے ثمرات سامنے آنے لگے. اب تک جرمانے کی مد میں 118 ارب سے زائد وصول کیے جا چکے ہیں. ملک بھر میں کارروائیوں میں 85,330 سے زائد بجلی چور گرفتار ہوئے. رواں ہفتے لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، اسلام آباد میں کارروائیاں کی گئیں. ملتان، پشاور، حیدرآباد، سکھر، کوئٹہ اور دیگر علاقوں میں بھی چھاپے مارے گئے. برطانیہ نے معاشرے کے محروم طبقات کے لیے سندھ میں بھی آواز پروگرام کا آغاز کر دیا ہے. برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کہتی ہیں کہ مقصد محروم طبقات کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ معاشرے کا کارآمد شہری بن سکیں. آواز پروگرام سے مستفید باہمت خواتین سے مل کر خوشی ہوئی. یہ پروگرام 2008 سے اسلام آباد، پنجاب اور کے پی میں جاری ہے، جہاں صنفی مساوات، معذوروں، خواجہ سراؤں، اقلیتی اور پسماندہ کمیونٹی کو بااختیار بنانے پر کام ہو رہا ہے. پروگرام کے نتیجے میں 3.5 کروڑ افراد تک پیغامات پہنچائے گئے، جبکہ 44,000 سے زائد رضاکاروں نے سماجی منصوبوں پر کام کیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.